اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں مختلف آیات میں خداوند متعال نے والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ والدین کی خدمت کے اس سے پہلے خداوند متعال نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا، والدین کے ساتھ احسان کا، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ خداوند متعال نے جو والدین کو مقام دیا ہے، بہت بڑی عظمت ہے والدین کی۔ مختلف آیات میں سورہ مبارکہ بقرہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اسراء ہے، مختلف آیات میں خداوند متعال نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، وہاں والدین کے ساتھ نیکی کا بھی حکم دیا ہے۔ عظمت والدین کے لیے پیغمبر اسلام کی احادیث بھی کافی ہیں۔ اسی طرح دیگر ائمہ معصومین سے بھی روایات نقل ہوئی ہیں کہ خداوند متعال نے والدین کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص تمام انبیاء جتنے اعمال میری بارگاہ میں لے کر آ جائے، اگر وہ والدین کا نافرمان ہے، کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گا، منہ کے بل جہنم میں گراؤں گا۔ اور ہمارے ائمہ معصومین نے والدین کی عظمت، ان کی اطاعت، ان کے ساتھ نیکی کا، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور خود رسول اکرم سے بھی روایت ہے، بر الوالدین افضل من الصلاۃ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے بھی افضل ہے، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا روزہ رکھنے سے بھی افضل ہے۔ اور پھر فرمایا والحج والعمرہ، حج اور عمرہ سے بھی افضل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ ایک نوجوان پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ کا رسول، مجھے بہت شوق ہے، مجھے فخر ہوگا کہ آپ کی معیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن میری والدہ اجازت نہیں دیتی کیونکہ وہ ضعیفہ ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا والدہ کے ساتھ ایک رات محبت کے ساتھ پیش آنا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں رسول اکرم کے اپنے والدین کی طرف بیٹے کا محبت بھری نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، اگرچہ کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور اسی طرح مصحف کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ وہاں یہ بھی عبادت ہے کہ والدین کی طرف نگاہ کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب مناجات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، ایک دفعہ مناجات کر رہے تھے، اچانک ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت اور روشن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند متعال سے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، یہ شخص کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ خوبصورت چہرے والا شخص کون ہے؟ تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کی موت میں آسانی ہو، یعنی ملک الموت اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی ہو تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنے سے ایک تو موت میں آسانی ہوتی ہے،
مال و رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے، اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے مال و رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، عمر کوتاہ ہو جاتی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ نیکی کروں، والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس کے پوچھنے پر بھی پیغمبر اکرم نے وہی جواب دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو پیغمبر نے فرمایا تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ والدہ کو مقدم کیا، چوتھی مرتبہ والد کا کہا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا رتبہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی جنت کے باغات میں سے کوئی باغ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، ماں کی اطاعت کرے، ماں کے ساتھ احسان کرے۔ عربی میں کہتے ہیں، کا مطلب ہے اصل، کسی چیز کی اصل کو کہتے ہیں، اور شاید اس لیے کہا گیا ہو ماں کو کیونکہ انسان کی خلقت کا دار و مدار ماں پر ہے۔ اصلی سبب انسان کے وجود میں آنے کا ماں بنتی ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے وجود میں آنے کا، لیکن ان کے بعد جتنے بھی مخلوق انسانی وجود میں آئی ہیں ماں کے سبب سے ہے۔ جب تک ماں نہیں انسان کا وجود اس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری علت یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان مشکلات میں اور مختلف غم اور دنیا کے آفات اور بلیات اور مصائب و مشکلات میں گھر جاتا ہے، اس کی جو آخری پناہ گاہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آ کر پناہ لیتا ہے، اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے۔ اور انسان کو کمال تک لے جانے میں بھی ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے زیادہ کردار اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں۔ سید علام الہدیٰ سید مرتضیٰ کا بچپنا، ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ان کے والد کو 7 سال تک زندان میں رکھا گیا، تو کون ہے ان کی تربیت کرنے والی؟ شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت زہرا اپنے چھوٹے 2 بیٹوں کو لے کر ان کے دروازے پر ہیں اور فرماتی ہیں کہ میرے ان 2 بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، فقہ اہل بیت کی تعلیم دو، احادیث کی تعلیم دو۔ شیخ مفید پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تعبیر پھر ان کو دوسرے دن معلوم ہوئی کہ جب ایک خاتون پردہ دار ان کے پاس آتی ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں ایک بچہ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا بچہ، شیخ مفید کے پاس، کہ میرے ان بچوں کو تعلیم دو اور اسے یہ رہنما بنے کہ جب تک یہ تشیع باقی ہے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، جس طرح شیخ صدوق، شیخ کلینی کا نام باقی رہے گا تشیع کی تاریخ میں، جب تک شیخ مفید کا نام باقی رہے گا، اسی طرح سید مرتضیٰ اور سید شریف رضی کا نام بھی باقی رہے گا۔ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، اور اس ثواب میں، اس تربیت میں ان کی والدہ شریک رہیں گی۔ شیخ انصاری جب مرجعیت کے درجہ پر پہنچے تو لوگ ان کی بجائے ان کی والدہ کو مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا مرجع تشیع بن چکا ہے، رہنما بن چکا ہے۔
ان کی والدہ کہتی تھیں کہ حرام کا لقبہ تو درکنار، جب اس کا بچپنا تھا تو میں نے بغیر وضو کے دودھ بھی نہیں پلایا تھا۔ یہ اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ شیخ بزرگوار عالم تشیع کا مرجع بنا، اور قیامت تک شیخ بزرگوار کا نام اور خدمات باقی رہیں گی۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علماء حقہ پر، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔